جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہوں لیکن دل ہو زبان کی رفیق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ آپ کی خدمت میں سیالکوٹ کی اس مردم خیز مٹی کی طرف سے کہ جس نے اقبال جیسی شخصیت کو جنم دیا، سید بلال قطب صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور میں جناب قاسم علی شاہ اور علی عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں میری معاونت کی۔ اس کے علاوہ ذوالفقار انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ اور وہ تمام دوست جنہوں نے درمے قدمے سکنے میرے ساتھ جو ہے یہ میرا ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد جناب محترم بلال قطب صاحب ہمیں دوبارہ بھی جلد جو ہے یہ موقع دیں گے، کیونکہ ایسی شخصیت کا ہمارے اس خطے کو، ہماری اس دھرتی کو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اشفاق نیاز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ تو میں اشفاق نیاز سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کو باضابطہ شروع کروانے کے لیے جناب سید بلال قطب صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب، مختصر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور بلا تاخیر میں آج کی تقریب کے مہمان خاص جن کو سننے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں مقصد حیات، اور میں باضابطہ طور پر ریکویسٹ کروں گا جناب سید بلال قطب صاحب سے کہ وہ اپنے اس سلسلے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی گفتگو نہیں، اگر اس گفتگو کو علمی بنا لیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے، میرا اپنا گمان ایسا ہے کہ شاید یہ اس تقدس کے شان شایع نہ ہو جسے ہم عشق رسول کہتے ہیں۔ اس لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنی ہو تو اس بات کی بھی اجازت ہمیں اپنے آپ کو دینی چاہیے کہ ہم ایک لہجہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا، اس کی محبت کا مثال مان کر کے طے کر سکتے۔ ابھی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں حدیث قدسی ہے، اور حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے یہ شکوہ ہے کہ بابا اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم لوگ ان مسائل کا شکار نہ ہوں۔ آپ کی یہ غلطی کی وجہ سے بہت لمبا سلسلہ جو ہے اس کائنات کا وہ شروع ہو گیا۔ یہ شکوہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کیا تو حضرت آدم نے اس کا جواب دیا کہ موسیٰ تو مجھ سے اس بات کا شکوہ کر رہا ہے جو میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ اب غور فرمائیے کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق خدا نے نہیں فرمائی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی خدا تعالیٰ نے تخلیق فرما دی تو قوم حضرت جو سب سے پہلی چیز خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی وہ تھا کہ آدم سے کہا کہ آدم تو اپنے آسمانوں کی طرف دیکھ، یعنی کہ وہ دھیرے آسمانوں پر، تو اپنے اوپر اور آسمانوں پر دیکھ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے لکھا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جب اس میں
اس میں محمد دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہوگی جس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں دیکھنے کو کہا. پھر حضرت آدم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تو محمد کے وسیلے سے مجھ سے توبہ کر, مجھ سے معافی مانگ اور میں مجھے معاف کر دوں. خواتین حضرات, جب وسیلہ رسول تب ہو جب آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, تو یہ کہنا کہ سیرت رسول ہماری عقل اور ہماری دانش اور ہماری بصارت میں آ جائے گی, یہ ذرا مشکل سی بات ہے. وہ اس لیے تھی کہ یہ جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے, سیرت رسول بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. سیرت رسول بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. سیرت رسول بنیادی طور پہ اللہ کے انتخاب کا طریقہ کار ہے. خدا کسی چیز کا جب انتخاب کرتا ہے تو خدا جن وسائل کو, جن کرداروں کو, جن علوم کو فوقیت دیتا ہے, خدا جن چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے, انہی کا نام سیرت ہو سکتا ہے. اب غور فرمائیے, یہ جو کلام پاک ہے, اللہ کا جو کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کے اس کلام کو جب دنیا تک, اشرف المخلوق تک پہنچنا تھا, تو وہ کون سا کنٹینر سمجھتے ہیں, وہ کون سی چیز, وہ کون سا ڈبہ. آپ نے اچھا سا تحفہ کسی کو دینا ہوتا ہے تو آپ اس کو انگلی میں لٹکا کے تو نہیں کرتے نا, آپ اس کو کسی اچھے سے کاغذ میں ریپ کر کے دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں. اب خدا تعالیٰ نے اپنا پیغام, اپنا علم اس دنیا تک لوگوں کو قیامت تک کے وقت کے لیے منتقل کرنا تھا. پھر جو سلیکشن ہوگی کہ یہ کلام جو ہے, یہ پیغام جو ہے, یہ کون لے کر جائے گا, وہ پیغام کا لے جانے والا جب تذکرہ علم بنتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ سیرت کی بات نہیں, یہ انتخاب کی بات ہے کہ خدا کن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ اس قابل سمجھے ان کو کہ قیامت تک کا پیغام وہ ہم تک لے کر. یہ بالکل اس بات سے منسوب کر کے اس کو سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس زمین پہ اشرف المخلوق بنایا جائے گا, تو اللہ نے اپنی یہ رائے جو ہے وہ ملائکہ سے بھی شیئر کی. ملائکہ کو کہا کہ دیکھو میں یہ اشرف المخلوق بنانا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ملائکہ سوچ نہیں سکتے, وہ صرف حکم کا کلام ہے. لیکن ملائکہ نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ, کیا آپ جانتے نہیں کہ یہ تو خون کرنے والا ہے. اب ملائکہ کو بھی تو کہیں یہ علم ہوگا نا کہ یہ خون کرنے والا کون ہے. یہ خون کرنے والا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم کا حکم مانتے ہیں, کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں اور ان کے لیے دنیا جو ہے وہ سجائی جائے جو تیرے تجربے میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی صدیوں سے خون بہا رہا. یہ ایک اور بحث ہے خواتین حضرات کہ آدم کی تخلیق جو ہے اس کا وقت جب متعین ہوا تو آدم کا وقت اس وقت متعین ہوا جب ملائکہ کو اللہ نے دکھایا کہ وہ خون ریزی کرتا ہے یا اس سے پہلے, اس بات کو چھوڑ دیتے. لیکن پھر خدا ظاہر ہے وہ نفس بنانے والا ہے. اللہ نے بھی ایک بہت بڑا اپنا ایک اور پلان کھولا, اور وہ نقشہ کیا کھولا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہاری رائے جو ہے وہ بڑی معتبر ہے, تم نے صحیح کہا, تم نے غلط نہیں کہا کہ خون بہاتا ہے, بات تمہاری صحیح ہے. لیکن پھر جو میں نے جس بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو اشرف المخلوق بناؤں گا, اپنا نائب بنا کے دنیا میں چھوڑوں گا, چلو میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا. پھر خدا نے کہا, خدا حکم دے سکتا تھا, یہ بات مد نظر رکھنا, خدا حکم دے سکتا تھا کہ جب میں کہہ رہا ہوں یہ مخلوق ہے, اشرف المخلوق ہے, تو یہ ہے. اور فرشتے سر خم ہوتے. اللہ نے ان کو 10,000 سال کی, سورہ بقرہ کی تفسیر ہے جو میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, الفاظ بھی ہے, لفظ بھی ہے, الفابیٹس بھی ہے, فرشتوں کو بھی اور آدم کو بھی. اور کہا کہ ٹھیک, اب میں 10,000 سال کے بعد تمہیں ملوں گا. اب یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کا ایک دن 500 سال کا ہے.
اللہ عالم کے 10,000 سال کتنے لمبے ہوں گے، بہرحال 10,000 سال کے بعد یہ آدم اور فرشتے دوبارہ اکٹھے ہوئے، اور پھر اللہ نے پوچھا فرشتوں سے کہ تمہیں جو میں نے الفاظ دیے تھے تم نے اس سے کیا کیا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو ہمیں سکھاتا ہے، ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، جو تو نے لفظ دیے وہ ہمارے پاس تیری امانت ہے، یہ لفظ ہم تجھے لوٹا دیں گے۔ پھر یہی بات جب آدم سے پوچھی گئی تو آدم نے ان لفظوں سے جو کچھ بھی بنایا تھا، جو الفاظ بنائے تھے، جو الف سے ابا، بے سے بکری، جو بھی بنایا تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ دیکھو میں نے آپ کے دیے ہوئے ان لفظوں کو یوں استعمال کیا۔ پھر خدا نے بڑے ہی جسے کہنا چاہیے پرائڈ کے ساتھ فرشتوں کو کہا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ کیونکہ خواتین و حضرات حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے عقل کو تخلیق کیا تو اللہ نے عقل کو کیٹ واک کرایا۔ کیٹ واک سمجھتے ہیں؟ ڈریس پہن کے کیٹ واک کیا جاتا ہے، سارے لوگ دیکھیں کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے عقل کو کیٹ واک کرایا، کہا مجھے چل کے دکھا۔ عقل نے چل کر دکھایا۔ پھر اسے کہا تو بیٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا، گھوم کے دکھا۔ تمام اطراف سے اللہ نے عقل کو دیکھا اور پھر اللہ نے کیا خوبصورت جملہ کہا۔ اللہ نے اپنی تخلیق پہ کہا میں نے کیا خوب شہد پیدا کی۔ اللہ کو اپنی تخلیق پہ خود ناز ہوا، میں نے کیا خوب شہد پیدا کی۔ پھر اسی شے کے پیدا کرنے کے ساتھ جب اللہ نے اسی طریقے سے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے اور جملہ کہا کہ میں نے صورت نفس میں اپنا دشمن خود تخلیق کیا۔ اب اللہ کا تو دشمن کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنا دشمن خود تخلیق کیا۔ اور دوسرے پیرائن میں دوسری طرف اللہ نے عقل کو پیدا کرتے ہوئے ایک ایسا طریقہ کار مرتب کر دیا جس کو استعمال کرنے کا ظرف جو ہے وہ صرف حضرت انسان کے حصے میں۔ اب یہ سارے طریقے کو جب شیطان کے سامنے رکھا گیا تو خواتین حضرات آج بھی یہ کام شیطانی ہی ہوتا ہے، آج بھی یہ کام شیطانی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی پر اصرار کرنا شروع کریں۔ خدا تعالیٰ نے کیسے خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے اس بات کے کہ تم اپنے گناہوں پہ اصرار کرو۔ اگر تم ہی اپنے گناہوں پہ اصرار کرو گے تو پھر تم نہیں کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ شیطان کے سامنے بھی رکھا تو شیطان نے اپنے اختیار کو دینے کی بجائے اپنا اختیار اپنے پاس رکھنے کی درخواست کر دی کہ اللہ دیکھ بات سن، میں تو ایک بہتر چیز سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے اعلیٰ تر ہوں۔ اس لیے یہ اختلاف جو اختیارات کی جنگ، پاور نہ دینے کی جنگ تھی، یہ شیطان اور خدا کے درمیان میں جب ٹھہری تو خدا نے شیطان سے اختیار چھین لی۔ اب غور فرمائیے، یہ بات سب کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص کی بھلائی چاہتا ہوں، جس شخص کی بھلائی چاہتا ہوں میں اس شخص کو دین کا علم دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور علم کا بھی تو ذکر کر سکتے تھے کہ میں اس کو کوئی اور علم دے سکتا ہوں، لیکن تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی بھی دین کے علم کو دنیاوی علوم سے جدا نہیں کیا۔ جب ہم یہاں دین کا ذکر کرتے ہیں تو پھر دین دنیا کے علوم کے ساتھ مل کے چل رہا ہے۔ اب ایک اور بات ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے حقیقت کا علم دے۔ دعا ہونی کیا چاہیے تھی خواتین حضرات؟ دعا ہونی چاہیے تھی اے اللہ تو مجھے علم عطا کر۔ دعا تو یوں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے حقیقت کا علم دے۔ پتہ ہی چلتا ہے خواتین حضرات کہ ایک علم خیر کا ہوتا ہے